إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. انسانیت کی تاریخ میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہی پاک نفوس، وہی اعلیٰ ترین کردار والی شخصیات جو انسان کے لیے ایک سنجیدہ اور فکر مند کرنے والا پیغام لے کر آئے، انہی شخصیات کو اور ان کے پیغام کو مذاق کا موضوع بنا دیا گیا۔ وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا، جو انسانیت کو اس کی زندگی کے مقصد اور اس کے اعمال کے انجام کے بارے میں باخبر کریں، ایسے افراد جو انسانیت کو ایک آنے والے دن سے، جس میں کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا ہے، جس میں انسان کے سامنے اس کے اعمال کا انجام ہے، ایک ایسے دن سے باخبر کرنے کے لیے آئے، ایسی شخصیات کو لوگوں نے کھیل تماشے کا موضوع بنا دیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کے اوپر تہمتیں اور الزامات لگائے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں ہر بری بات یا ہر برا کام جو کر سکتے تھے وہ کر گزرے۔ وہی لوگ جو انسان کے خیر خواہ تھے، ان کا بھلا چاہنے والے تھے، لوگوں نے ان کے بارے میں ہر قسم کی سازش کی۔ آپ سوچیں کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو ایک انسان لوگوں کا خیر خواہ ہو، ان کا بھلا چاہتا ہو، وہ خود غرضی کی بجائے دوسروں کا بھلا چاہنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرے، اور بدلے میں عوام سے اس کو یہ ملے کہ وہ سب کے سب مل کے اس کی جان کے دشمن بن جائیں، اس کی عزت کے دشمن بن جائیں، اس کی معاش کو برباد کرنے والے بنیں، سماجی سطح پر اس کا بائیکاٹ کرنے والے بنیں۔ اور یہ تاریخ میں کسی ایک انسان کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا حسرتن علی العباد، بندوں کا حال قابل حسرت ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ عمل کرنے والے کے لیے افسوس اور حسرت کا سبب بنے گا۔ یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو بھی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا، وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے، اس کی استہزاء کرتے رہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد، سیدھا راستہ، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات، اللہ رب العالمین کی عبادت، توحید اور اتباع، اس کی دعوت دے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ جو انسان اس عظیم الشان ذمہ داری کو ادا کرے، سماج اس کا دشمن بنے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عام داعی سے بہترین داعی اللہ کے نبی ہر دور میں آتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کی قدر کرنے کی بجائے ان لوگوں کی شان میں گستاخیاں کی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، یہاں تک کہ بعض کو قتل کرنے کی کوشش کی،
حتیٰ کہ بعض کو قتل بھی کر دیا۔ شیطان قیامت تک کے لیے آزاد ہے، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی برائی بنا کے دکھاتا ہے اور برائی اچھائی بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء جب آتے ہیں اور لوگوں کو سچائی کا پیغام دیتے ہیں تو شیطان ان کے دلوں میں بات ڈالتا ہے کہ نہیں، یہ تمہارے سماج کے خلاف دعوت دے رہے ہیں، باپ دادا سے ہٹ کر ایک دین پیش کر رہے ہیں، یہ وہ دین نہیں ہے جو تم کو نجات دلائے گا، ان کی وجہ سے تمہارا نقصان ہوگا، تمہاری معاش پر اثر پڑے گا، تمہاری گدیاں خراب ہوں گی، تمہارے معاملات بگڑیں گے۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو زیادہ گہرائی کے ساتھ معاملات کو نہیں دیکھ پاتے ہیں وہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کے دشمن بن جاتے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوگا۔ اس لیے داعی کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں، وہ ایک لمبی تاریخ کا وہ بھی حصہ ہے۔ انسانیت میں جہالت اور ظلم و جبر، مکر و فریب کی جو تاریخ انسان کی چلی آئی ہے انبیاء کے خلاف، داعیوں کے خلاف، تو یہ سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ اگر ایک آدمی کے ذہن میں انبیاء کی تکلیف ہو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تاریخ ہو، اس کے لیے سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی مرحلے ہی سے لوگوں نے ابتدا میں مذاق بنایا، اس کے بعد آپ کو طعنے دینے لگے، آپ کی مخالفت کی، روکنے کی کوشش کی، لالچ دی، عہدے پیش کیے، جب سب کچھ پیار محبت سے کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہوا تو پھر دھمکیاں دی، بائیکاٹ کیا، جنگ تک آئے، قتل کی سازش کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا۔ مدینہ گئے، وہاں بھی چین لینے نہیں دیا، وہاں بھی فوج بنا کے آئے اور حملہ کیا مدینے پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل ان سے نپٹتے رہنا پڑا اپنے آخری دور تک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو غلبہ دیا اور مکہ فتح ہو گیا، کفر اور شرک ذلیل ہوا، خلافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت برباد ہوئی، ذلیل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کو غالب کیا۔ لیکن اللہ کا دین اور حق ایک دن میں غالب نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ایک لمبی مدت ہوتی ہے قربانیوں کی، ایک لمبی مدت ہوتی ہے جس میں ایک انسان کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو کھونا پڑتا ہے۔ حق کو پانے کے لیے جو کچھ کھونے کے لیے تیار نہ ہو وہ آدمی کمزور ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے اس کو حق ملے، وہ اہل حق میں سے ہو جائے، تو مٹھائی نہیں، پہلے پٹائی ملتی ہے، مخالفت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ غور کریں، اگر حق پہ چلنے سے ہر ایک کو عزت ملتی تو کون حق پہ نہیں چلتا؟ حق پہ چلنے کے لیے ایک انسان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، رشتہ داریاں کھولنی پڑتی ہیں، تجارت پر ضرب محسوس کرنی پڑتی ہے، سماج کے اندر چاہنے والوں کی قلت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور بہت سارے مسائل برداشت کر کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ملتا ہے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے دین کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ساتھ چھوڑ دے اور ساری کائنات اس کے حق میں محافظ بن کے کھڑی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، نہ ذلت سے بچا سکتا ہے،
نہ مصیبت سے بچا سکتا ہے اور نہ جہنم سے کوئی اس کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو قلت اور کثرت کے ضابطوں میں، میتھمیٹکس میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ایک آدمی بولے صحیح کم کتنے ہیں، زیادہ کتنے ہیں، چلو زیادہ والی کمپنی میں شریک ہوتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں سے قاعدہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ حق کو ماننے والے کم ہی رہے ہیں، اور اس کمی کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان اور تکلیف لوگوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے کہ زیادہ ہمیشہ کم کو دباتے ہیں۔ زیادہ کے پاس میڈیا ہوتا ہے، میجورٹی کے پاس سیاسی طاقت ہوتی ہے، میجورٹی کے پاس عوام کا اعتماد ہوتا ہے، جو بول دیا سب مانتے ہیں، جو بول دیا مائک میں ایک بار بول دیا یہ گمراہ ہے، ختم، پبلک چیک نہیں کرتی ہے۔ اور اکثر اہل باطل کے لیے ایک بہت بڑا پازیٹیو پوائنٹ یا پلس پوائنٹ جو ہوتا ہے، جس پر ان کی گدیوں کا مدار ہوتا ہے، جو اہل باطل ہوتے ہیں ان کے تخت کے کھوٹے کیا ہوتے ہیں؟ عوام کی جہالت۔ عوام کی جہالت ان کے لیے بہت پاورفل میڈیا ہوتی ہے، جو بول دیا سر آنکھوں پہ، کوئی چیک کرتا نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ باطل کا رد کرنا چاہتے ہیں اور باطل کے تخت کو ہلانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ان کھوٹوں کو توڑنا پڑے گا۔ یہ کھوٹے کیا ہیں؟ عوام کی جہالت۔ جس دن آپ نے عوام کو ایجوکیٹ کر دیا، اس دن کوئی بیوقوف عوام کو نہیں بنا سکتا ہے۔ اس لیے انبیاء کی سب سے پہلی دعوت اگر کوئی تھی تو لوگوں میں علم کے پھیلانے کی دعوت تھی۔ آپ غور کریں، قرآن میں پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی کس بارے میں؟ علم کے بارے میں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو، مخلوقات کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے، جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے، سخی ہے، عطا کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو پہلے سے وہ نہیں جانتا تھا۔ 5 آیتیں آئی ہیں، اور ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی موضوع علم کو رکھا۔ پڑھ، سکھایا، قلم۔ اللہ تعالیٰ نے علم اور تبلیغ علم اور حفاظت علم، ان تینوں چیزوں کا یہاں پر ان 5 آیتوں میں ذکر کیا۔ معلوم ہوا ابتدا انبیاء کی دعوت کی ہوتی ہے علم کے ذریعے سے، تعلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ بِهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے ہیں۔ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو باطل اخلاق سے اور باطل عقائد سے پاک کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ، ابھی اس کو یاد رکھیے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ان تمام لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ کھلی گمراہی سے نکالنے کے لیے کیا کیا گیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنانا، ربانی علم عوام تک منتقل کرنا، پھر پہنچا کے چھوڑ نہیں دینا، پوسٹ مین کی طرح نہیں، معلم کی طرح۔ ویزکیہم، مسلسل تربیت، نگرانی، جیسے پودے کی نگرانی کسان کرتا ہے، باغباں کرتا ہے۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کی کتاب اور اس کی حکمت، کتاب سے مستنبط حکمت، جس کو آپ سنت کہہ سکتے ہیں،
اس کی تعلیم دینا، ایجوکیٹ کرنا، تلاوت آیات امانت کو پہنچا دینا ہے. پڑھ کے سنا دیا، میں نے پہنچا دیا. لیکن خالی آیتیں پڑھ کے سنانا کافی نہیں ہے، تلاوت الفاظ کافی نہیں ہے، بلکہ مفہوم آیات بھی ضروری ہے. قرآن کے احکام کیا ہیں، قرآن کے قصے کیا ہیں، قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا حاصل کیا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک کو ایجوکیٹ کیا تو جا کے پبلک گمراہی سے نکلی. تو آج اگر گمراہی سے نکالنا ہے عوام کو تو کوئی نیا فارمولا نہیں ہے آئنسٹائن کا یا نیوٹن کا. آج اگر گمراہی سے لوگوں کو نکالنا ہے تو یہی نبوی فارمولا ہے جو اللہ نے دیا ہے. 4 کام کرنے پڑیں گے. ایک، اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچائی جائے، پڑھنا سکھایا جائے، ان کو قرآن پڑھنے والا بنایا جائے، اور اسی طرح سے مربی اور معلم بن کے ان کی تربیت کی جائے، ان کی نگرانی کی جائے، ان کو اخلاق سکھائے جائیں، ان کو دین سکھایا جائے، اسلامی آداب ان کو سکھائے جائیں، عالم و متعلم کے آداب ان کو سکھائے جائیں، شاگرد اور استاذ کے آداب ان کو سکھائے جائیں، زندگی کے تمام معاملات کے آداب ان کو سکھائے جائیں، واقعی ان کو طالب علم بنایا جائے، صرف پڑھنے والا نہیں، ادب والا طالب علم. اس لیے کہ علماء کہتے ہیں ہم نے علم بعد میں سیکھا، پہلے ادب سیکھا. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 1 سال تو میں نے سننا سیکھا، 1 سال میں نے علم کی بات سننا کیسا وہ سیکھا، اس کے بعد پوچھنا سیکھا، کیونکہ پوچھنا آدمی کی عقل کو ظاہر کرتا ہے کیسا پوچھتا ہے آدمی. تو یہ آداب ہیں، ان کو واقعی اخلاق والا انسان بنانا کہ جو دین اللہ کی طرف سے ملا ہے اس دین پر کیسے عمل کیا جاتا ہے، اس دین پر کیسے جمع جاتا ہے، تو یہ ان کو سکھانا. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو گمراہی عوام میں ہے اس گمراہی سے ان کو نکالا جائے تو کوئی نیا دین یا نیا نبی آج نہیں آئے گا. آج وہی دین، وہی نبی اور وہی اصول چلیں گے جو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. اور وہ کیا ہے؟ یہی 4 چیزیں ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ ہر دور میں اہل حق کو مصیبت برداشت کرنی پڑے گی اور لوگوں کا بھلا چاہنے کی قیمت یہ دینی پڑتی ہے کہ لوگ اس کا برا چاہتے ہیں. کوئی آدمی چاہے میں بھی سب کا بھلا چاہوں، لوگ بھی میرا بھلا چاہیں، تھوڑا اس کو سمجھداری کم ہے اس میں. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کسی کا بھلا چاہیں دینی سطح پر، ہاں آپ اس کو نوٹ دیں وہ آپ کو ہاتھ جوڑ کے ووٹ دے گا، یہ دنیا ہے. لیکن آخرت کی سطح پر، دین کی سطح پر کوئی آدمی اگر دوسروں کا بھلا چاہتا ہے تو وہ بھلا چاہنا کیسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے آپ جو کر رہے ہو صحیح ہے، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، ایسا نہیں رہتا ہو. دین کی سطح پر بھلا چاہنا کیا ہوتا ہے؟ یہ صحیح ہے، آپ کی غلطی ہے. اور یہ کسی کو پسند نہیں آتا ہے کہ اس پہ تنقید کی جائے. یہ کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کو کہا جائے تھوڑا آپ اپنی جگہ چھوڑ کے یہاں آ جاؤ، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. کوئی آدمی اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا ہے. انسان کو اس کی جگہ چھوڑنے کے لیے کہا جائے، اس کا راستہ چھوڑنے کے لیے کہا جائے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. آدمی اپنے آپ کو غلط ثابت ہوتا دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اس کو بہت غصہ آتا ہے کوئی اس کو غلط بولے. اسی لیے تنقید چاہے کتنی مدلل ہو، چاہے کتنی دلیل کے ساتھ ہو، چاہے کتنی انصاف پر مبنی ہو، چاہے کتنی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہو، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. آپ بتائیے پیٹ خراب کرنے والا کھانا پسند آتا ہے لیکن زبان پر کڑوی محسوس ہونے والی دوا پسند نہیں آتی ہے. ہوتا نہیں ہوتا. تو یہی معاملہ ہے کہ آپ بچے کو مٹھائی دو، چاکلیٹ دو، کیا خوشی سے کھائے گا، اور اس کو دوائی پلاؤ، 4 آدمی لگتے اس کو. یہ صبح سویرے وارننگ ہے سب کے لیے کہ جو بھی یہاں رکھے کچھ اس کو بند کر کے رکھے، آف لائن کر کے رکھے اس کو. بچے کو 5 آدمی لگتے، 4 بولا میں نے غلطی سے. 4 آدمی کون سے؟ ہاتھ
اور پاؤں والے اور ایک دوائی پلانے والا. جو بھائی بھی یہاں پہ موبائل ریکارڈنگ کے لیے رکھ رہے ہیں برائے کرم اس کو آف لائن کر کے رکھیں اور یہاں سے موبائل سے لائیو مت کیجیے. آلریڈی لائیو ہو رہا ہے تو اس سے نیٹ ورک کی وجہ سے بھی تشویش آتی ہے. اس میں مکھی کی بھن بھناٹ کی طرح آواز آتی ہے. تو کوئی آدمی اپنے اوپر تنقید کو برداشت نہیں کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا جذبہ کیا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے. بس میرے اوپر تنقید نہیں چاہیے. اس وجہ سے کوئی بھی فرد ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, کوئی بھی گروہ ہو, وہ تنقید کو برداشت نہیں کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تنقید کرنے والے کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے تنقید اور اصلاح اور خیرخواہی کو ترک نہیں کرنا چاہیے. بتائیے اگر کوئی نہیں چاہ رہا کہ اس کو دوائی دی جائے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے, اس کو برابر دوائی دیتا ہے, اس کا آپریشن کرتا ہے. ایک پیشنٹ کہہ رہا ہوں ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا, وہ انجیکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ آپریشن کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر کا کام ہے اس کو لٹاؤ, اس کو اسٹریچر پہ ڈال کے اس کو آپریشن تھیٹر میں لو, اس کا علاج کرنا پڑے گا. تو یہ خیر خواہی ہے, چاہے اس کو کوئی برا کہے اس کو ماننا پڑتا ہے, اس کو اپنا کام کرتے رہنا پڑتا ہے. پاگل خانے میں کوئی ڈاکٹر ہو, اور یہ واقعی پاگل خانے کی طرح دنیا ہے, یہاں دائی کو یہ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ ہم پاگل خانے میں ڈاکٹر ہیں, بشرطے کہ یہ خود ایک ڈاکٹر ہو. ورنہ بعض اوقات ایک پاگل بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھنے لگتا ہے, اور وہ اپنا انجیکشن سب کو دیتا ہے, لال دوائی, اور بعض لوگ ہری دوائی دیتے ہیں. ہرا صحیح ہوتا ہے, دے دو اس کو, چل مدینہ. تو بعض اوقات ایک آدمی واقعی خود بیمار ہوتا ہے, دوسروں کو علاج کرنے کے لیے نکلتا ہے. پہلے اپنا علاج ہم کو کرنا ہے. دنیا پاگل خانے کی طرح ہے ایک دم. اور یہاں پر آپ بتائیے پاگل خانے کے اندر ایک ڈاکٹر جائے اور پاگل نہیں لے علاج, نہیں قبول کرے اس کی دوائی کو, اور اگر پکڑ کے اس کو دوائی دینے لگے, انجیکشن دینے لگے, پاگل اس کی داڑھی کھینچے, اس کے بال کھینچے, اس کو لات مارے اور اس کو گالیاں دے, ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہی کرے گا. ڈاکٹر بھی اس کو خوب مارے گا, ڈاکٹر بھی گالیاں دے گا, اس کے بال کھینچے گا. تو جو باقی لوگ ہیں دواخانے میں, ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ دواخانے میں رہتے رہتے کہیں ان پہ تو اثر نہیں ہو گیا, ان کو بھی بھرتی کرنا کہ کیا کرنا. تو بعض اوقات دائیوں کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت تک تو وہ شرافت پہ رہتے ہیں, لوگوں کی خیر خواہی اور لوگوں کے ساتھ بھلا چاہنا, حق بات پیش کرنا, لیکن جب دھیرے دھیرے دیکھتے ہیں کہ کوئی سن رہا نہیں اور الٹا پریشان کر رہا, مار پیٹ کر رہا, گنڈا گردی کر رہا, تو ان کے اثرات ان میں بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ پاگل جیسی حرکتیں دائی بھی کرنے لگتا ہے. یہ ہم کو نہیں کرنا ہے. ہم اپنا اخلاق خود چنیں کتاب و سنت کی روشنی میں. جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں ان کے اخلاق کاپی نہیں کریں, کیونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے. ہم کو اپنے اخلاق پر چلنا ہے. ہم کو جو اخلاق کتاب و سنت سے ملے ہیں اس کو ہم کو فالو کرنا ہے. ہم کو دوسروں کو امیٹیٹ نہیں کرنا ہے, دوسروں کی نقل نہیں کرنا ہے. یہ بنیادی بات ہے, آپ یاد رکھیں. آج اللہ کے احسان سے ایک اچھا خاصا ہمارا طبقہ ہے جو کتاب و سنت کو سینے سے لگائے ہوئے ہے, اور کتاب و سنت کو سینے سے لگانے کی ایک بہت بڑی قیمت دینی پڑتی انسان کو, کہ اپنے سینے کو تیروں کے لیے اور سر کو پتھر کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے. سینے پہ تیر آگے لگیں گے اس کے دل میں, بہت زہریلے تیر, اور رشتہ داروں کی طرف سے بھی آئیں گے, دوستوں کی طرف سے بھی آئیں گے, کبھی کبھی گھر والوں کی طرف سے آئیں گے. آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے انسانیت کی فلاح کے لیے پہلا پیغام, پہلی سپیچ تھی وہ, اوپن سپیچ, جب آپ نے پیغام انسانیت کو دیا تو پہلا پتھر کس نے مارا تھا؟ پہلا پتھر آپ کو مارا ابو لہب نے, جو آپ کا چچا تھا.
اور پہلی تنقیص آپ کی آپ کی شان میں گستاخی کی، وہ آپ کے اپنے نے کی تھی. طُبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا. دو چیزیں اس میں ہیں. ایک تو بربادی کی دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی دعا کیا قبول ہوگی؟ طُبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، تیرے اوپر بربادی ہو سارے دن کے لیے. یعنی ہمارا دن خراب کیا، اللہ تیرا خراب کرے. کون دعا دے رہا ہے؟ بد دعا ابو لہب. طُبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا، اس کے لیے ہم کو جمع کیا. ناقدری حق کی، دائی کی خلاف بد دعا، دائی کی بدخواہی نمبر 1، دائی کا برا چاہنا. نمبر 2، دعوت کی ناقدری. اس کے لیے جمع کیا، یعنی کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں، اس کے واسطے جمع کیا ہم کو. یہ نہیں چاہیے، ہم ٹائم پاس کیا ہمارا، خراب کیا وقت ہمارا، اس کے لیے جمع کیا تھا. تو یہ دو چیزیں آپ کے اپنے کی طرف سے آپ کو پیش آئیں. تو آپ سوچیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار لوگوں کے لیے بہت بڑی دعوت تھا، اور آپ کا کردار اتنا پاورفل تھا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ڈیلیما یا بہت بڑا ان کے لیے مشکل تھی. اتنا اچھا آدمی غلط بات کیسا کر سکتا ہے؟ لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کیا؟ ہم لوگ اگر دعوت دیں تو پبلک کیا بولتی ہے؟ 100 چوہے کھا کے بلی ہاتھ کو چلی. کیونکہ ہمارا ماضی، ہم میں سے کئیوں کا ماضی صاف ستھرا نہیں ہے، تو ہمارے لیے تو اور بھی مشکلات پیش آنے والی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماضی بہت اچھا تھا. آپ کا ماضی آپ کی دعوت کی دلیل تھا. یعنی اتنا اچھا آدمی غلط بول سکتا ہے؟ نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں، یعنی ہرقل کے دربار میں ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوتے رضی اللہ عنہ، اس بادشاہ نے جو باتیں پوچھی مجبوراً ان کو سب بتانا پڑا. اور یعنی کردار آپ کا جو ہے ان کے لیے ایک ایسی چیز تھی کہ دعوت قبول کرنا ضروری ہو چکا تھا اور انکار کرنا بہت مشکل تھا. لیکن ہمارا کردار ایسا نہ تھا، اور ابھی بھی اس میں بہت سارے نٹ بولٹ کم ہیں. ابھی اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، اس کو گراج میں لینے کی ضرورت ہے. ابھی ہم ایسے پیریڈ میں ہیں کہ ہم یعنی چلتی گاڑی ریپیئر ہو رہی، گاڑی چل رہی بھی اور ریپیئر بھی ہو رہی ہے، تو ہماری دعوت کا انکار کرنے والے زیادہ ہوں گے. بعض وقت کیسا ہوتا ہے دائی، یہ ضروری ابتدا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں میں، وہ تو حق رہ کے نہیں مان رہا، کافر. لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ اس کے ماننے میں ہم خود رکاوٹ بنے. ہماری زندگی، ہمارا علمی لیول، ہمارا کیریکٹر، ہماری ڈیلنگز، اور ہمارے بالمقابل کتنے لوگ ہیں، عالم ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. سماج ہے ایک، لوگوں کی چلتی آ رہی جو ہے سماج کی پرمپرا ہے، مسلسل سماج ایک دھارے پہ چلتا آیا ہے. اتنے جلدی لوگ مانیں گے نہیں، اس لیے ہمت ہارنا نہیں چاہیے. اس لیے ہمت نہیں ہارنا چاہیے، دعوت میں لگے رہنا چاہیے. اور ہم جو لوگ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اس کو ہم اپنے لیے اسوہ نہ بنائیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنی دعوت میں جھوٹے ہیں. واللہ آپ یاد رکھیں اس کو. اگر ہم دعوت کیا دے رہے ہیں ہم لوگ؟ کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. کب تک؟ جب تک کہ ہمارے ساتھ لوگ بدسلوکی نہیں کرتے ہیں. جیسے ہی لوگ بدسلوکی کرنا شروع کرے ہمارا کیا دعوت ہو جاتی ہے؟ آٹومیٹک سوئچ ہو جاتا پلگ، کہ کامیابی ان کی اتباع کرنے میں جو ہماری مخالف ہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں سے سلوک کا بھی اسوہ پیش کیا اور دشمنوں سے اسوہ بھی آپ نے پیش کیا. ہم کو ہر حال میں، دوستی ہو دشمنی ہو، اچھے ہوں برے ہوں، ہر حال میں کس کو دیکھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ یاد رکھیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. بندوں کا حال قابل حسرت ہے
جو بھی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا ہے۔ تو آپ تیار رہیں، مذاق، مخالفت، دشمنی، مٹھائی نہیں پٹائی، تیار رہیں اس کے لیے۔ تو اس کے لیے یعنی سب کے لیے ویلکم ہے، یہ ایسا کام ہے اس کے لیے کیا ہے، سب کے لیے ویلکم ہے۔ پھر کچھ ٹکتے ہیں کچھ نہیں ٹکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو دعوت دین اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانے والوں میں اور اس پر جمنے والوں میں بنائیں، اور اخلاق کے ساتھ حق کی دعوت دینے والوں میں سے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، کوئی فاسق جس کا کیریکٹر سٹیبل نہیں ہے، جو اچھا بھی ہے برا بھی ہے، کبھی بھلائی کر لیتا ہے کبھی برائی کرتا ہے، اور برائی کرنے میں ایسا کچھ خاص احتیاط کرتا نہیں ہے، حدیں پار کرتا رہتا ہے اللہ کے دین کی۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی نیوز لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے، فتبینوا، اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو، اس کے میسج کی، اس کی نیوز کی، اس کی بات کی تحقیق کرو، واقعی یہ جو بول رہا ہے صحیح ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں آ کر کسی قوم کے ساتھ برا معاملہ کرو، کسی قوم کے ساتھ بدسلوکی کرو، اس پر حملہ بول دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، لیکن بعد میں تمہیں اپنے کیے پر بہت ندامت ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس خبر پر بیس کر کے تم کوئی بڑا قدم اٹھا لو، کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، اور بعد میں معلوم پڑے کہ نیوز غلط تھی اور ہم نے کیا کچھ نہیں کر دیا، اور پھر بعد میں افسوس کرتے تم رہ جاؤ۔ اکثر ہوتا ہے ایسا، کوئی آ کے کوئی فساد کی خبر پہنچا دیا، ارے وہاں گلی میں فساد ہو گیا، یا فلانے نے اس کو مارا، چلو پوری گینگ جاتی ہے اور جو دھلائی اس کی کرتی ہے، پوچھتی بھی نہیں کیا ہوا، بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ اپنا ہی جو ہے شرارت کر کے وہاں پہ آیا تھا، وہاں جا کے لڑکی کو ان کی چھیڑ کے آیا تھا، تو ان لوگوں نے مارے تھے اس کو، اور یہ شریف بن کے آیا، میرے کو بہت مارے ان لوگوں نے۔ ایسا ہوتا ہے، کوئی آدمی غلط نیوز پھیلا دیتا کہ فلاں علاقے میں جو ہے دوسری قوم کے لوگ آئے ہیں اور مسلمانوں کو مار رہے ہیں، یہاں سے مسلمان جمع ہو کے جاتے ہیں ان کے علاقے میں، غیر مسلموں کے علاقے میں جاتے ہیں، کچھ بھی کر کے آتے ہیں، بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، جھوٹی خبر تھی۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، کسی بھی معاملے میں، یہ کتنی بڑی، یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے عالمی سطح پر ہے، عالمی سطح پر ہے۔ کوئی بولتا ہے فلاں ملک میں ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں، پوری دنیا مان لیتی اس کو، پورے ملک کو برباد کرتے ہیں، بعد میں معلوم پڑتا کہے کا کچھ بھی نہیں ان کے پاس، ایک جھوٹی خبر تھی، بعد میں انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی تحقیق میں۔ اب غلطی ہوئی تحقیق میں، لیکن اس کے نقصان کی بھرپائی ہو سکتی ہے نہیں۔ تو آپ بتائیے، یہ ساری انسانیت کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ کوئی ایسا آدمی جس کا کیریکٹر ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اگر وہ کوئی نیوز لا کے تم کو دیتا ہے، اس کو چیک کرو، دیکھو صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی بیس پہ تم کوئی قدم مت اٹھاؤ۔ آج بھی لوگ ایس ایم ایس ادھر ادھر کے بھیجتے ہیں، کوئی چیک نہیں کرتا واقعی ایس ایم ایس صحیح ہے کہ نہیں ہے، آیا پہنچا دیا دوسروں کو۔ بعض اوقات کوئی آدمی بہت بڑا قدم اس کی بنیاد پر اٹھا سکتا ہے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ انسانیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں اپنے کیے پر پچھتاوے میں پڑ جاؤ، کیونکہ کرنے کے بعد ایک آدمی کوئی بھی قدم اٹھانے کے بعد واپس نہیں جا سکتا ہے، نقصان ہو گیا۔ گلاس آپ کے ہاتھ میں تھا، پھوڑ دیا آپ نے، اب چپکاتے بیٹھیں گے اس کو فیویکول سے، کیا ہوگا؟ گلاس وہ میوزیم میں رکھنے کے لائق بنے گا، پانی پینے کے لائق نہیں بنے گا۔
تو نقصان ہونے کے بعد بھرپائی ہوتی ہے بعض اوقات، اکثر اوقات نہیں ہو پاتی ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے. سورہ الحجرات میں اللہ نے بات کہی ہے. یہ اکثر مسلمان اس چیز کو یاد نہیں رکھتے، اسی لیے آپ دیکھیں گے ممبروں سے کھڑے ہو کے اہل حدیث اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں. قوم مانتی، اب سنتی پبلک مان لیتی. یہ اماموں کے دشمن ہیں، یہ اماموں کے دشمن ہیں. یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. ایک صاحب تو بیان میں بولے شیطان نے کتنے 11 کے 12 انڈے دیے، اس میں ایک انڈے کا نام انڈا ٹوٹا، اس میں سے جو بچہ نکلا اس کا نام کیا تھا؟ حدیث. بولیے یہ اہل حدیث اسی کی اولاد ہے. یہ اتنا سائنٹیفک نالج قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے. کہاں ہے؟ یعنی آپ سوچیں کہ لوگوں کو کیا کیا سہارے مل جاتے ہیں اہل حدیث سے ناراض ہونے کے لیے، اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے. انڈے میں آپ بتائیں، انسان انڈے میں سے نکلتا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے، ہاسپٹل کون سا تھا معلوم ہے، ڈاکٹر کو بلا سکتا ہے، اچھا نیک ڈاکٹر تھا، اس کی پیدائش کا گواہ موجود ہے. بھائی یہ انڈے میں سے نہیں نکلا، یہ ماں کے پیٹ میں سے نکلا ہے، اور اس کا ابا بھی ماں کے پیٹ میں سے نکلا ہے. لیکن ایک انسان بس اپنی دل کی تسلی کے لیے چاہے جیسا بھی اس کو ثبوت اور جیسی بھی دلیل مل جائے اس کو لے لیتا ہے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ایک آدمی کے دل میں جب تمنا جاگ جاتی ہے کہ ان لوگ غلطی ہونا چاہیے، کچھ تو کرو مولانا، ان کو غلط ثابت کرو، کچھ تو کرو ان کو. کیوں؟ بہت بڑھ رہے لوگ، کچھ تو پاپولیشن کنٹرول کرو. بہت بڑھ رہے ہیں. بڑھ رہے کیسے بڑھ رہے؟ ادھر کے ادھر جا رہے. ایسا تو ڈبل بڑھ رہے. کیسے بڑھ رہے؟ ایسا تو بڑھ رہے کہ ایک نہیں دو نکاح کر رہے، اور کوئی کنٹرول نہیں پاپولیشن کا. تو ان کی تو بڑھ رہی پاپولیشن، لیکن ایڈیشن بھی ہو رہا ہے، ادھر کی بھی کھینچ رہے ادھر کی بھی بڑھا رہے. تو جن لوگوں کا ذہن اس طرح کا سیاسی ہوتا ہے، جن کا دھیان حق پر اور باطل پر نہیں ہوتا ہے، پاپولیشن میجورٹی مائنورٹی پہ ہوتا ہے، ان کو ٹینشن آنا لازمی ہے. بھائی فطری بات ہے، آنا چاہیے ٹینشن، آئے گا ٹینشن. لیکن اگر وہ یہ دیکھیں کہ واقعی جو باتیں اہل حدیث کے بارے میں کہی جا رہی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو اہل حدیث کی اصلاح کی جائے. اور الحمدللہ ہم لوگ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار ہیں اور رہیں گے، اور ہم کو رہنا چاہیے کہ کوئی آدمی چاہے ہمارا مخالف ہو، چاہے ہم کو اپنا دشمن سمجھتا ہو، چاہے تھپڑ لگا کے ہم کو سمجھائے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اور ہم کو ماننے کے لیے تیار ہونا چاہیے. بھائی تمہاری یہ بات غلط ہے کیا؟ چیک کیا، معلوم پڑا صحیح واقعی غلط ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا، اچھا کیا آپ نے ہماری اصلاح کی. یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے. لیکن لوگ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اہل حدیث کیسا بولتا، دلیل کیا ہے اس کی؟ یہ تمہارا اچھا نہیں لگتا. لوگ کیا بولتے ہیں؟ تمہارا یہ اچھا نہیں لگتا، دلیل مانگتے ہیں، وہاں ہمارے کو ٹینشن آتا ہے. ہم بغیر دلیل کے بول رہے تم کو ماننا پڑے گا. اہل حدیث ایسا مانتا نہیں، بغیر دلیل کے نہیں مانتا. تو یہاں پر یعنی بہت سارے لوگ اہل حدیث کے بارے میں بہت سارے بیانات دیتے ہیں اور مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں. کئی لوگ اہل حدیث کے دشمن بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں کون سا علاقہ پاک ہے، کتنے لوگ ہیں اہل حدیث کے سلسلے میں کیا کچھ نہیں کیا گیا. ہماری مسجد میں آنا نہیں، یہ فلانی مسجد ہے، حنفی شافعی حنبلی مالک، اہل حدیث یہاں آنے کا نہیں. آمین بولنے کا رہے گا، گھر پہ جا کے بولو، بازار میں جا کے بولو، یہاں مسجد میں بولنے کا نہیں. رفع الیدین کرتے یہاں کرنے کا نہیں، ہاتھ نیچے اوپر نہیں، یا پھر آنا نہیں یہاں پہ. کتنے لوگوں نے زبردستی اہل حدیث کو ٹوپی پہنائی، گھر میں کسی کو پہناتے نہیں، مسجد میں آ کے اہل حدیث کو پہنا دیتے. ٹوپی پہننا چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو زبردستی اہل حدیث کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، مساجد میں آنا منع کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے تحقیق کی؟ نہیں. کسی نے بول دیا یا گمراہ ہیں؟
انہوں نے مان لیا. تو ہماری گزارش ان لوگوں سے ہے جو اہل حدیث کے بارے میں بدگمانی میں، غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اہل حدیث کو غلط سمجھتے ہیں. ہمارا ان سے کہنا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے غلط ہیں، بتائیے کدھر غلط ہیں. اگر ہم غلط ہیں، ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ میں مائک میں بول رہا ہوں، ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو کس کے حساب سے کرو؟ کتاب و سنت کے حساب سے. اپنے حساب سے ایڈجسٹ مت کرو. ہم ایسے ہیں، تم ہمارے جیسے بن جاؤ. ہم کو ہماری دعوت کیا ہے؟ کامیابی کس کے طریقے میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. منہج کس کا صحیح ہے؟ صحابہ کا. ہم کو ویسا بتاؤ، ہم مان جائیں گے. جیسا ہم کو بتائیں گے مان جائیں گے. تو قاعدے سے ہم کو بتائیں گے ہم مانیں گے، قاعدے سے نہیں بتائیں. اب کوئی آدمی مثال کے طور پر کوئی کالج ہے، کوئی گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشن ہے، اس میں کوئی آدمی بولے تم کو ایڈمیشن چاہیے، ہاں رشوت دینی پڑے گی. بولے رشوت کی دلیل کیا ہے؟ گورنمنٹ میں رشوت لینا دینا کیا ہے؟ اسلام میں بھی حرام ہے اور قانون میں بھی حرام ہے. اب بولے نہیں ہمارا قانون ایسا ہی ہے کالج کا، ہمارے یہاں ایسا چلتا ہے. تو ایسا ہم کو نہیں چلے گا کہ تمہارا قانون نہیں. جو واقعی قانون ہے، جو واقعی قاعدہ ہے اسلام کا، شریعت کا، دین کا، وہ قاعدہ ہم کو بتاؤ. ہم کو تمہارا قاعدہ نہیں چاہیے. یہ اہل حدیث کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اور دوسروں کو بھی. اس سلسلے میں اہل حدیث پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں. ان اعتراضات کی اصل میں اگر غور کیا جائے تو جہل ملتا ہے یا سازش اور جھوٹ ملتا ہے. بولنے والوں کی طرف سے اکثر جھوٹ اور ماننے والے اور پہنچانے والوں کی طرف سے جہالت. یہ دو چیزیں جہاں جمع ہو جائیں، نور علی نور. جھوٹ اور جہالت مل جائے، آپ بتائیے بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے اور ماننے والا جاہل ہے، آپ بتائیے کیا اصلاح ہونے کے چانسز ہی کم ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں علم اور تحقیق آتی ہے وہاں پر پھر ہدایت اور وہاں نور آتا ہے. تو ہماری پہلی دعوت تحقیق کی، اور تحقیق کا لفظ لوگوں کو بہت پسند نہیں آتا. ایک صاحب کے پاس دلیل کیا ہے پوچھنے کے لیے ایک صاحب گئے. وہ صاحب کوئی ایسے چھوٹے موٹے نہیں، مفتی صاحب ہیں، بڑے عالم صاحب ہیں، اور یہ ایک علاقے کا نہیں ہے، بہت علاقوں کا ہے. انہیں ملٹی لیول پہ یہ ہوا ہے. مولانا اس کی دلیل کیا ہے؟ باپ کی دلیل ہے. اب پوچھنے والا کچھ کس کے، میرے کیا آپ کے؟ کتنا غصہ آئے گا. مطلب آپ باپ کی دلیل پوچھ ایک انسان سے، آپ بتائیے. یعنی کوئی آدمی کسی سے یہ کہے تیرے باپ، کتنا بڑا انسلٹ ہے اس کا، اس کے اوپر تہمت ہے. اس کو اگر کورٹ میں کھینچے، اگر اسلامی کورٹ میں کیا حال ہوگا اس کا؟ یہ باپ کی دلیل مانگ رہا میرے. اسلامی حکومت اگر ہو اس کو اس طرح سے کھینچا جائے تو کتنی دھلائی ہوگی اس کی، کوڑے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے اس کو. تو اس طرح سے اگر تحقیق کا جذبہ کسی کے اندر ہے، عالم کا کام ہے اس کو دلیل دے، بتائے ایسا نہیں ایسا ہے، قرآن و سنت میں یوں ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ فوراً نیچے پن پر آ جاتے ہیں اور کیا کہنے لگتے ہیں؟ باپ کی دلیل ہے کیا. تو اس لیے یعنی اہل حدیث کے بارے میں جن لوگوں کو غلط فہمی ہے، آج کا پورا ہمارا دن ان کے لیے وقف ہے. آج کا پورا دن ان کے لیے وقف ہے کہ وہ ان چیزوں کو سنیں جو ان کے بات، جن کے ذہنوں میں جو باتیں ڈالی گئی ہیں، اور انصاف کے ساتھ اس پر غور کریں. انصاف انسان کے ہاتھ سے کھو جائے پھر وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. جس کے پاس انصاف ہے وہ کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر کھڑا نہ کرے، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو. کوئی قوم ہماری دشمن ہے، اس کے ساتھ ہم ناانصافی کریں حلال ہو جاتا ہے؟ نہیں. کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو. انصاف کرو، عدل کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوى، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. تقوی والوں کو چاہیے کہ وہ انصاف، عدل و انصاف کریں. تو کوئی آدمی انصاف سے باتیں سنے
ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے لیے یہ باتیں دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا ذریعہ بنے گی. لیکن جو آدمی ان کو سننے کے باوجود ان میں غور نہ کرے اور انصاف کی بجائے تعصب کی پٹی آنکھوں پہ باندھے تو سب اس کو کالا کالا ہی دکھے گا. جیسا چشمہ ویسا منظر، چشمہ جیسا ہوگا ویسی کلر دکھائی دے گا سب کا. بہرحال پہلا اعتراض اہل حدیث پر یہ ہے کہ اہل حدیث ایک نیا فرقہ ہے جو انگریزوں کی ایجاد ہے. اہل حدیث کے بانی کون ہیں؟ انگریز. یہ ایجاد کا لفظ میں نے استعمال کیا، ورنہ بہت سارے لوگ ایجاد کا لفظ ہٹا کے اولاد کا لفظ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبان ان کی عقل کے تابع نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں نے بیانات میں اپنے کہا دیکھیے یہ ہم مظلوم ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. بھائی کوئی آدمی ہے، اس کو کوئی آدمی پکڑ کے بولے چور ہے اور بولے صبر کرو صبر کرو، چلے گا؟ اس نے مار پیٹ نہیں کرنا لیکن بولنا تو پڑے گا بھائی میں چور نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا درس ہے، یہ جو بھی الزامات اہل حدیث پر لگائے جاتے ہیں جس سے عام عوام گمراہ ہوتی ہے، ان الزامات کے لیے ایک پیار محبت سے ایک تحفہ ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے، ہم لوگ مظلوم ہیں، ہمارے اوپر لوگوں نے بہت ساری تہمتیں الزامات لگائے ہیں، ہم کو بولنے کا موقع تو ملے، بولنے کا موقع ہم کو بھی ملنا چاہیے. تو ہم کسی کو برا نہیں بول رہے ہیں، لیکن یہ ہم بول رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا کیا غلط بولا جاتا ہے. اگر میں یہ نکالتا کہ جو ہم کو بول رہے ہیں وہ دوسرے ہیں اصل میں، تو ہم کو 2 دن کا پروگرام رکھنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم کو بول رہے ہیں ہم لوگ نہیں ہیں. ہاں دوسروں کے بارے میں ہم زیادہ کچھ بولیں گے نہیں. اہل حدیث کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل حدیث ایک نیا فرقہ ہے اور اس کے بنانے والے کون ہیں؟ انگریز. انگریزوں نے دیکھا، اب یہ دوسرے لوگ بولتے ہیں، انگریزوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں ہم لوگ تو جا رہے ہیں لیکن جانے کے پہلے کیا کرنے کا، ان کو لڑا کے جانے کا. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی طرف سے ایک فرقہ بنائے اور اس کا نام کیا رکھے؟ اہل حدیث. اور ان لوگوں کو ہندوستان میں اپنا وارث بنا کے چھوڑ کے گئے کہ تم لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ان کو پریشان کرتے رہو، ہم لوگ تو جا رہے ہیں لیکن تم لوگ ہمارا کام یہاں کرتے رہو. تو کس کو چھوڑ کے گئے یہاں پہ؟ اہل حدیث. اچھا اہل حدیث کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ انگریزوں کی دعوت دے رہے ہیں. آج سب سے زیادہ اگر ان سے ہٹانے والا کوئی ہے تو کون ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینے والا کون ہے؟ انگریز کبھی دے گا؟ انگریز بولے گا تم ایک کام کرو، ہاں تم قرآن کی طرف لوگوں کو بلاؤ، قرآن پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے، تم قرآن کی بات کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے سے ہدایت ملتی ہے، تم ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دو. انگریزی بولے گا کسی کو؟ ان کے اپنے ملک میں بول رہے ہیں، ہندوستان میں کیوں بولیں گے؟ ایک آدمی اتنا بھی غور نہیں کرتا ہے کہ جن کے یہ نائب ہیں ان کے قول کے مطابق وہ کیوں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیں گے، یہ بھی نہیں سوچتا. آدمی کامن سینس تو کبھی ہونا چاہیے آدمی کو، زیادہ بہت فلاسفر یا بہت گہرا سوچنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، کامن سینس تو آدمی کو ہونا چاہیے کہ کیا بول رہا ہے وہ، کم سے کم دوسرے کیا بول رہے ہیں نہیں سمجھ رہا، ٹھیک ہے میں کیا بول رہا ہوں وہ تو سوچنا چاہیے آدمی نے. کم سے کم منیمم عقل کتنی ہے انسان کو، کتنی ہونا چاہیے؟ میں کیا بول رہا سمجھنا چاہیے. یہ بھی اگر آدمی کو نہیں ہوتا آپ بتائیے اس کو کتنی عقل ہے. اہل حدیث ایک نیا فرقہ ہے جو انگریزوں کی ایجاد ہے. اب یہ مسئلہ تاریخی ہو گیا، ابھی ہسٹوریکل پرابلم ہو گیا یہ، یعنی اہل حدیث انگریزوں سے پہلے نہیں تھے. تو ذرا دیکھیں گے تھے کہ نہیں تھے. اب آئیے پیچھے سے جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ انگریزوں کے دور کے ہیں کہ پرانے ہیں؟ بہت پرانے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسروں سے پہلے ہمارے امام ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ ہمارے امام ہیں. کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کہ جب کوئی چیز جو حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے. تو ہمارا کیا ہے؟ صحیح حدیث میرا مذہب ہے. تو ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم بھی بول رہے ہیں صحیح حدیث پہ چلنا چاہیے.
اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات دیکھتے ہیں. ابن عابدین مشہور کتاب شامی جس کو کہا جاتا ہے، جو حنفی فتاوا اس میں ملتے ہیں. رد المختار کی جو حاشیہ ہے ابن عابدین، یہ حنفی عالم گزرے ہیں. اپنی کتاب میں لکھتے ہیں رد المختار میں، حکی ان رجلا من اصحاب ابی حنیفہ خطب الى رجل من اصحاب الحدیث ابنتہ، کہ ایک حنفی تھا اصحاب حنیفہ، ابی حنیفہ میں سے تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے. اس نے کیا کیا؟ خطب الى رجل من اصحاب الحدیث ابنتہ، کہ اس نے اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کی یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے رشتہ دیا ایک اہل حدیث کو بیٹی کا، یعنی رشتہ نکاح کے اعتبار سے بیٹی کے لیے رشتہ اس نے بات کی. فی عہد ابی بکر الجوزجانی، ابو بکر الجوزجانی یہ کون ہیں؟ یہ ابو سلیمان الجوزجانی کے شاگرد ہیں. ابو سلیمان الجوزجانی امام محمد کے شاگرد ہیں. امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد، ٹھیک ہے. فَأَبَى إِلَّا أَن يَتْرُكَ مَذْهَبَهُ، اہل حدیث نے کیا بولا؟ نہیں، اپنی بیٹی کا نکاح میں تیرے سے نہیں کر سکتا، تیرا مذہب چھوڑ تو میں کرتا، جو تو مسلک پہ ہے تو وہ چھوڑتا ہے تو میں کرتا ہوں. اور مذہب چھوڑے گا یعنی فَيَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْانْحِطَاطِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. کیا کرنا پڑے گا تجھ کو رفع الیدین کرنا پڑے گا، تجھ کو امام کے پیچھے قرآن سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، اور وَنَحْوُ ذَلِكَ یعنی پلس 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 اور بھی مسائل ہیں. دو مسئلے جو علامتی مسئلے ہیں اہل حدیث کے، امام کے پیچھے پڑھنا اور رفع الیدین کرنا. عجیب بات یہ کہ دو مسئلے کیوں اتنے فیمس؟ امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہی دو مسئلوں پر بخاری کے علاوہ بھی کتاب لکھی ہوئی ہے. امام البخاری کی کتاب صحیح بخاری آپ کو سب کو معلوم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ان کو بخاری کا بخار ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس بخار میں آدمی علمی ہی بات کرے گا، لیکن جس کو دوسرا بخار آ جائے وہ اس میں بڑبڑاہٹ ہی کرے گا. تو یہ دو کتابیں امام البخاری کی صحیح بخاری کے علاوہ، نمبر ایک رفع الیدین کے بارے میں ایک کتاب، دو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے پر کتاب، یہ دو کتابیں الگ سے ہیں. تو اس نے بھی کیا کہا؟ دو مسئلے تم کو کرنے پڑیں گے، امام کے پیچھے قرات کرنی پڑے گی، رفع الیدین کرنا پڑے گا، اور بھی مسئلے ہیں ان پہ عمل کرنا پڑے گا. فَأَجَابَهُ، اس آدمی کا ٹھیک، مذہب بھی چھوڑتا اور رفع الیدین بھی کرتا ہوں اور امام کے پیچھے بھی پڑھوں گا. فَزَوَّجَهُ، تو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا. تو اس زمانے میں اہل حدیث تھے کہ نہیں تھے؟ یہاں لفظ دیکھیے، من اصحاب الحدیث، اہل حدیث میں سے ایک آدمی تھا، اس سے رشتہ پیش کیا. کیسے لوگ تھے وہ؟ پابند لوگ تھے، یہ کرنا پڑے گا تو شادی کرتا ہوں میں اپنی بیٹی، نہیں تو نہیں کروں گا. اس نے ایڈجسٹ کر لیا، اہل حدیث نے نکاح کر لیا اپنی بیٹی کا. یہ رد المختار میں کتاب الحدود میں فروع ارتدت لتفارق زوجها تجبر علی الاسلام، اس باب میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. بہرحال تو اس سے ایک بات یہ معلوم پڑی کہ امام البخاری کے اصحاب میں سے ایسے لوگ تھے جو اہل حدیث سے بات چیت کرتے تھے، اور اس زمانے میں اہل حدیث تھے. انگریز تھے کہ جبھی امریکہ تھا، انگلینڈ تھا، کب کی بات ہو رہی ہے؟ آج سے تقریباً 1300 سال 1400 سال پہلے، یعنی اتنی پرانی بات ہے. تبھی بھی اہل حدیث تھے کہ نہیں تھے. یہ کون سی کتاب ہے؟ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ اپنی کی طرف سے کتابیں بدل دیتے، انہی کی کتاب میں. یہ کون سی کتاب ہے؟ رد المختار، حنفی بھائیوں کی کتاب ہے. اور آگے آئیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کون ہیں؟ دو مشہور شاگرد ہیں، ایک امام ابو یوسف القاضی، دو امام محمد ابن حسن الشیبانی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں
یحییٰ ابن معین بہت بڑے محدث گزرے ہیں. یحییٰ ابن معین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کان ابو یوسف القاضی، ابو یوسف القاضی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یحب اصحاب الحدیث ویمیل الیہم. دو چیزیں بتائیں ان کے بارے میں. نمبر ایک، امام ابو یوسف اہل حدیث سے بہت محبت کرتے تھے. بھائی آپ لوگ کیوں دشمن بنے ہوئے ہیں؟ امام ابو یوسف کیا کرتے تھے؟ اصحاب الحدیث سے محبت کرتے تھے. اور نمبر دو، وَيَمِيلُ إِلَيْهِمْ، وَيَمِيلُ إِلَيْهِمْ، اور ان کا بینٹ بھی اہل حدیث کی طرف تھا، وہ اہل حدیث کی طرف مائل تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امام ابو یوسف، آپ ہدایہ کھولیں اگر بس تو آپ کے لیے کوئی بھی صفحہ کھولیے تقریباً آپ کو ہر جگہ ملے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لیکن امام ابو یوسف کا یہ فتویٰ ہے. کئی مسائل میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ابو یوسف القاضی اہل حدیث سے، اصحاب الحدیث سے محبت کرتے تھے اور انہی کی طرف مائل تھے. ان کی طرف ان کا کیا تھا؟ جھکاؤ تھا، اہل حدیث کی طرف جھکاؤ تھا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ تاریخ بغداد جو خطیب البغدادی کی کتاب ہے. خطیب بغدادی کون ہے؟ آج سے تقریباً 800 سال پرانے ہیں، 800 سال پرانے ہیں. اور خصوصی بات یہ یاد رکھیے کہ تاریخ بغداد میں جو بھی اقوال علماء کے ہیں وہ سند کے ساتھ ہیں. جرح و تعدیل کے اقوال کیسے ہیں؟ سند کے ساتھ ہیں. تو اس میں من اسمہ یعقوب، ابو یوسف کا نام کیا ہے؟ یعقوب. ویحک یا یعقوب، تو ان کا نام یعقوب ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف کے زمانے میں بھی کون تھے؟ ہم ایک سٹیپ اور اوپر گئے کہ نہیں گئے؟ کوئی بولے گا تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے زمانے میں اہل حدیث تھے. آپ تھوڑا کدھر گئے؟ ایک سیڑھی، دو سیڑھی اوپر گئے ہم لوگ. تو یہ کس کے زمانے میں اہل حدیث تھے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے. تو یعنی امام ابو حنیفہ کے زمانے میں تھے اہل حدیث. ایسا تو نہیں آیا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے زمانے میں بٹن دبایا اپنے آپ پوری دنیا میں اہل حدیث ہو گئے. ایسا تو نہیں ہوا. ہوتے 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 اہل حدیث ہوتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے زمانے میں بھی اہل حدیث تھے. تو یہ انگریزوں کی پیداوار ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. اور آگے آئیے، امام البخاری بھی اہل حدیث تھے. اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری شافعی تھے. امام بخاری کیا تھے؟ شافعی تھے. ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ مولانا زکریا سہارنپوری فضائل اعمال والے اور انور شاہ کشمیری اور دوسرے علماء جو بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام البخاری مجتہد مستقل تھے. وہ خود ایک مجتہد تھے، کسی مسلک کے پابند نہیں تھے. وہ ایک مستقل موضوع ہے، میں الگ سے لوں گا اس کو انشاءاللہ. امام البخاری کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں گے، ایک ٹاپک ہی ہم رکھیں گے امام البخاری، وہ 2-3 اس میں جائے گا، 2-3 دروس لگیں گے اس کے لیے. امام البخاری کے بارے میں، ان کی اجتہادات کے بارے میں، ان کی کتاب کے بارے میں 2-3 درس کم سے کم ہیں. امام البخاری کے بارے میں عین الہدایہ، یہ کس کی کتاب ہے؟ حنفی مسلک کی کتاب ہے. ہدایہ حنفی مذہب کی کتاب ہے فقہ کی. اس کی شرح اردو میں کیا ہے؟ عین الہدایہ. اس میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم نے اجماع کیا کہ شافعی و مالکی و حنبلی بلکہ تمام اہل حدیث مثلا امام بخاری وغیرہ و ابن جریر طبری حتیٰ کہ علماء ظاہریہ سب اہل سنت والجماع و برحق ہیں، اور سب کا تمسک قرآن و احادیث اہل سنت پر عقائد حق کے ساتھ ہے. عین الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 538 میرے پاس ہے. کوئی بولے یہ کہاں سے حوالہ دیا معلوم نہیں، دیکھ سکتا ہے، میرے پاس ہے. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اجماع کیا. اب اجماع کو، یہ اجماع کون مانے گا؟ تقلید پر اجماع ہم کو منوایا جاتا ہے، یہ اجماع بھی تو ہے. کہتے ہیں ہم نے اجماع کیا کہ شافعی، مالکی، حنبلی بلکہ تمام اہل حدیث. اور اگزامپل کے طور پر اہل حدیث میں سے کون آ رہا ہے؟
امام بخاری، ابن جریر الطبری جن کی تفسیر مشہور ہے، وغیرہ، یعنی ایک نہیں ہے بہت ہیں، ابن جریر طبری، حتیٰ کہ علماء ظاہریہ، سب اہل سنت والجماعت برحق ہیں۔ اب بعض لوگ پیدا ہوئے ہیں آج کل، وہ کیا بولتے ہیں اہل حدیث الگ ہیں، اہل سنت الگ ہیں۔ یہ کون سی ڈکشنری میں ڈھونڈے معلوم نہیں۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، سب اہل سنت والجماعت پلس برحق ہیں۔ تو یہ اہل حدیث برحق ہیں، اہل حدیث اہل سنت والجماعت ہیں، یہ حنفی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں دوسری کتابیں مت پڑھو، پہلے اپنی کتاب پڑھو، پہلے اپنی کتابیں تو پڑھو۔ سب برحق ہیں اور سب کا تمسک قرآن و احادیث اہل سنت پر عقائد حق کے ساتھ۔ دیکھیے ہم لوگ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، سنت اور ہے حدیث اور ہے۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں، سب کا تمسک کس پہ، قرآن و سنت۔ الفاظ کیا ہیں، سب کا تمسک کا مطلب پکڑنا، تھامنا، اہتمام کرنا۔ سب کا تمسک قرآن اور احادیث اہل سنت پر ہے، حدیث پر ہے نا۔ تو حدیث اور سنت میں جو اس طرح سے زبردستی دوری پیدا کرتے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں۔ سب کا تمسک قرآن و احادیث اہل سنت پر عقائد حق کے ساتھ ہے، یعنی سب صحیح عقیدے والے ہیں اور سب کا اہتمام کس کا ہے، قرآن و احادیث پر ہے۔ اور یہ کون ہے، سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں، جن میں سے اہل حدیث میں سے کون ہے، امام البخاری۔ تو امام البخاری بھی کیا ہیں، اہل حدیث۔ امام البخاری بھی اہل حدیث تھے، یہ خود حنفی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ امام احمد ابن حنبل بھی کون تھے، اہل حدیث کے مذہب پر تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب منہاج السنت النبویہ میں، یہ کتاب شیعہ کے رد میں لکھی امام ابن تیمیہ نے 6 جلدوں میں، لکھتے ہیں وَأَمَّا الْإِمَامُ احمد، جہاں تک کہ امام احمد کا معاملہ ہے، فَكَانَ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، تو امام احمد اہل حدیث کے مذہب پر تھے، یعنی مذہب امام احمد سے بھی پہلے کا ہے۔ امام احمد سے بھی پہلے ایک مذہب تھا، اس کا نام کیا تھا، مذہب اہل۔ مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے، تحقیق کے اعتبار سے اجتہادات میں سے کوئی کسی طرف چلا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، مذہب۔ تو امام احمد سے پہلے اہل حدیث تھے، اور امام احمد بھی کس کے مذہب پر تھے، اہل حدیث کے۔ کون کہتا ہے، امام ابن تیمیہ۔ کوئی بول ابن تیمیہ کو ہم نہیں مانتے، مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی یہی لکھا ہے، ان کی کتاب میں بھی یہی بات امداد الفتاوی میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس وہ بھی ہے۔ امداد الفتاوی میں لکھتے ہیں یہی شروعات ہے اہل حدیث کی۔ کون سے دور میں، امام احمد کے دور میں۔ تو اہل حدیث تھے۔ اب یہ کون بول رہا ہے، یہ انگریزوں نے تو نہیں بتایا ان لوگ، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو کس نے بتایا کہ انگریزوں کے زمانے میں اتنی معلومات انگریزوں کے زمانے میں ہم کو بھی نہیں ہے۔ وکٹوریا نے اس کی بنیاد رکھی۔ وکٹوریا کون ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، پہچان کی کوئی، ہم کو معلوم بھی نہیں۔ یہ سارے ہمارے علماء ہیں، یہ حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے، بتائیے، جھوٹ نہیں ہے، یا تو یہ جہالت ہے یا تو جھوٹ ہے، دو میں سے ایک ہے۔ اب ان کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ خود نہیں پڑھ رہے تو پھر کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے، ہم حوالہ ان کی کتابوں سے دے رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، انصاف آدمی میں ہونا چاہیے، آدمی سچا بنے اور صحیح بات کو صحیح، غلط کو غلط مانے۔ اور آگے آئیے، ابن کثیر اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ سلف کا کیا کہنا ہے ایک معاملے میں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، بعض اوقات اہل حدیث کے بارے میں لوگ کیا بولتے ہیں، ان کا کوئی امام نہیں ہے، قیامت کے دن سب ہم اپنے اپنے امام کے پیچھے جائیں گے، یہ شیطان کے پیچھے جائیں گے۔ جس کا کوئی امام نہیں، اس کا امام کون، شیطان۔ تو ہم کب بولے ہمارا امام نہیں ہے، ہمارا امام ہے، لیکن چوائس تمہاری الگ ہے، ہماری الگ ہے۔ اسی لیے امام ابن کثیر اس آیت کی، اور دلیل بھی یہی آیت پیش کی جاتی ہے، قرآن کی آیت ہے، کیا آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کے معنی اگرچہ اعمال نامہ ہے،
لیکن ایک قول اس میں کیا ہے، جو لوگ امام کا مطلب 4 اماموں میں سے لیتے ہیں، چاروں امام بھی ہمارے امام ہیں، یہ بات یاد رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی مخالفت میں ہم چاروں اماموں میں سے کسی کو برا کہیں، وہ ہمارے امام ہیں، اور یعنی ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ عالم کا مرتبہ، یعنی عالم جو ہوتا ہے یہ ماں باپ کے برابر ہوتا ہے، بلکہ ادب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ان کا احترام زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں اللہ نے ماں باپ کا احترام بھی بتایا ہم کو، تو علماء کا احترام ہم بھی کرتے ہیں، چاروں اماموں کا احترام ہم کرتے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے نام سے، امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ حافظ ابن کثیر کب کے ہیں؟ 1956 کے۔ ابن کثیر 700 سال پرانے ہیں، 700 سال پرانے ہیں۔ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وقال بعض السلف، ابن کثیر بھی نہیں بول رہے ہیں، سلف میں سے بعض نے کہا۔ سلف کتنے پرانے ہوتے ہیں؟ سلف صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو بولتے ہیں۔ کہتے ہیں قال بعض السلف، بعض سلف کا یہ کہنا ہے، وقال بعض السلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں بعض سلف نے کہا ہے کہ اہل حدیث کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ان کو ان کے امام کے نام سے، ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اہل حدیث کا سب سے بڑا شرف یہ آیت ہے۔ کون بول رہا ہے؟ ابن کثیر نہیں، ابن کثیر تو نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بعض سلف کا یہ کہنا ہے کہ اہل حدیث کا کیا ہے، یہ سب سے بڑا شرف ہے، کیونکہ ان کا امام کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قیامت کے دن لوگوں کو اپنے اپنے امام کے نام سے بلایا جائے گا، تو ان کا امام کون ہے؟ تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بلایا جائے گا، ان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو بعض سلف نے کیا کہا؟ اہل حدیث کا سب سے بڑا شرف یہ ہے۔ چلیے آگے آئیے، یہ سب دل دہلانے والی چیزیں ہیں نا۔ بعد ہوتے کھودا پہاڑ نکلا چوہا، یہ ہے کھودا پہاڑ نکلا ہیرا۔ پہاڑ تو ہے سمجھ کے کھودے تو کیا نکل رہا اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے بتایا کہ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، حق کا ڈیفنس کرتی رہے گی، سچائی پر جمی رہے گی۔ اس جماعت کی تعین کے بارے میں علماء کے اقوال ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اہل علم نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ فضل ابن زیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمعت احمد ابن حنبل، میں نے احمد ابن حنبل سے سنا، وذکر حدیث لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میں نے امام احمد سے کہتے سنا، اور انہوں نے ایک حدیث پڑھی۔ کیا حدیث پڑھی؟ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ، ایک طائفہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، حق پر قائم رہے گا۔ امام احمد 4 اماموں میں سے ایک امام ہے کہ نہیں ہے؟ 4 امام برحق، ہم بھی مانتے ہیں 4 امام کیا تھے؟ اہل حق میں سے تھے، وہ صحیح لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ تو امام احمد کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کو انہوں نے پڑھا کہ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، ظاہرین علی الحق، جو حق پر رہیں گے، غالب رہیں گے۔ فقال ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم، اگر یہ جماعت، اگر یہ لوگ جو قیامت تک حق پر قائم رہنے والے ہیں، یہ اگر اہل حدیث نہیں ہیں، اصحاب الحدیث نہیں ہیں، تو پھر میں نہیں جانتا اور کون لوگ ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے اہل حدیث تو پھر اور کون ہے معلوم نہیں کون ہے۔ ہیں تو اہل حدیث ہی ہیں، اگر ہیں یہ لوگ تو کون ہیں؟ اصحاب الحدیث، اہل حدیث، یہی لوگ ہیں۔ تو یہ شرح اصحاب الحدیث نام کی ایک مستقل کتاب ہی ہے، اہل حدیث کی فضیلت کس نے لکھی ہے؟ خطیب بغدادی نے، انگریزوں کے ڈونیشن پہ 800 سال پرانے ہوں، 800 سال پرانے ہیں، تو انہوں نے اس کو لکھا ہے، 42 نمبر کی روایت ہے۔ تو امام احمد کے نزدیک حق پر قائم رہنے والی جماعت کون ہے؟ اصحاب الحدیث۔
اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ ابن المبارک، جو ابتدائی دور میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد رہ چکے ہیں، لیکن بعد میں الگ ہو گئے تھے، یہ بھی یاد رکھیے، بعد میں الگ ہو گئے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک، ان پہ کسی کی بھی تنقید نہیں ہے۔ خاص بات یہ ہے عبداللہ ابن مبارک پر کسی کی کوئی تنقید نہیں ہے، نہ بعد والوں کی نہ ان کے اپنے دور والوں کی، سب کے سب متفقہ طور پر ان کو امام مانتے ہیں، امام عبداللہ ابن مبارک۔ وہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کتنا صحیح ہے وہ اللہ کو ہی معلوم، بظاہر تو صحیح نہیں ہے، کہ وہ حج کو نہیں گئے، کوئی عورت کچرے میں سے کچھ دیکھ رہی تھی، مرغی ڈھونڈ رہی تھی، تو بعد میں معلوم پڑا کہ ان کے نام سے کوئی حج کر رہا ہے، وہ لمبا قصہ ایک بیان کرتے تھے لوگ۔ وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ بن مبارک ہے، عبداللہ بن مبارک تو ایکسیپٹڈ شخصیت ہے یہ۔ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک، کہتے ہیں ہم عندی اصحاب الحدیث، وہ جو جماعت حق پر قائم رہنے والی ہے وہ کون ہے؟ میرے نزدیک تو وہ اہل حدیث، میرے نزدیک کون ہے؟ وہ اصحاب الحدیث۔ تو عبداللہ بن مبارک کے نزدیک بھی وہ اصحاب الحدیث ہیں، یہ بھی شرح اصحاب الحدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح سے امام البخاری بھی اس حدیث کے ضمن میں کہ ایک جماعت حق پر غالب رہے گی، امام البخاری کہتے ہیں یعنی اصحاب الحدیث، وہ جماعت کون سی ہے؟ اصحاب، کیوں خود اہل حدیث ہے تو پھر کون بولیں گے؟ اہل حدیث ہی ہے۔ جب انہوں نے تحقیق کی معلوم پڑا اہل حدیث ہی حق پر ہیں تو وہ بھی اہل حدیث ہو گئے۔ امام البخاری کون تھے؟ اہل حدیث تھے۔ تو کہتے ہیں میرے نزدیک وہ جماعت اہل حدیث ہے، یعنی اصحاب الحدیث۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم بھی ان کو اللہ کے اولیاء میں سے، صالحین میں سے مانتے ہیں۔ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، عام طور سے اس کو لوگ مانتے ہیں، بعض لوگوں نے ڈسپیوٹ کیا ہے اس کے اوپر، بہرحال وہ کتاب ان کے نام سے منسوب ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا، اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَامَاتٍ، بدعتیوں کی کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں، ان کی کچھ کیا ہے؟ سائن ہے، کچھ پہچاننے کی، ہاں یہ بدعتی ہے۔ تو بدعتی کو پہچاننے کا کیسا؟ تو وہ تھوڑا فارمولا بتا رہے ہیں، کہتے ہیں ان لأہل البدع علامات یعرفون بها، بدعتیوں کی کچھ پہچان ہوتی ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ فعلامۃ اہل البدعۃ الوقیعۃ فی اہل الاثر، کہتے ہیں کہ بدعتیوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اہل الاثر کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اہل الاثر کون ہے؟ اہل الاثر اصحاب الحدیث ہی کا ایک نام ہے، کیونکہ عربی زبان میں حدیث، روایت، اثر، اس طرح کے سارے الفاظ ایک ہی لفظ کے لیے آتے ہیں۔ تو اثر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روایت۔ حدیث کو بھی علماء کیا کہتے ہیں؟ اثر۔ اسی لیے امام الطحاوی کی کتاب ہے شرح معانی الآثار، شرح معانی الآثار، تو آثار، اثر، یہ حدیث کو کہتے ہیں۔ تو اصحاب الحدیث کا ایک نام کیا ہے؟ اہل الاثر۔ اس لیے بعض علماء اپنے یہاں پر دیکھیے اثری لگاتے ہیں، اثری، ارشاد الحق اثری، یا اسی طرح سے علی بن حسن الحلبی الاثری۔ تو اس طرح سے اثر اصحاب الاثر، اصحاب الحدیث کو بھی کہا جاتا ہے، اہل الحدیث کو بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کی کچھ علامات ہیں جن سے پہچانے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اہل اثر کو برا کہنا، اور کہتے ہیں وہ، اب کوئی بولے گا نہیں اہل اثر الگ ہیں، دوسری جماعت یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آئیے آگے چلو، تھوڑا آگے تو چلو۔ کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَاضٌ لِأَهْلِ السُنَّةِ، اور ان کا ایسا انہوں نے بتایا، یہ فلاں ان کو یہ لقب دیتے ہیں، فلاں حشویہ کہتے ہیں، فلاں مجسمہ کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، وہ سارے لقب گنائے انہوں نے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَاضٌ لِأَهْلِ السُنَّةِ، اور یہ سب کا سب ان کا برے برے لقب دینا اہل حدیث کو کیا ہے؟ عصبیت ہے، تعصب ہے، بایس جس کو کہتے ہیں تعصب ہے، اور غیاظ ہے، دل کی بھڑاس ہے۔ دیکھیے کوئی آدمی کسی کو غلط ثابت نہیں کرتا ہے تو گالیاں دینا شروع کرتا ہے،
تو کہتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ ان کا تعصب ہے اور ان کا کیا ہے؟ ان کی بھڑاس ہے لأہل السنہ، اہل سنت پر. اہل سنت ابھی خوش ہو جائیں گے بات، بولے تو اہل سنت آ رہے ہیں یہاں پہ. کہتے اہل سنت کے اوپر بھڑاس نکال کے ان کو برے برے نام دیتے ہیں اور کہتے ولا اسم لہم الا اسم واحد، اور اہل سنت کا نام ایک ہی نام ہے، اس کے سوا ان کا کوئی نام نہیں ہے، ہوا اصحاب الحدیث. اہل سنت کا نام اگر ہے تو کیا ہے؟ اصحاب الحدیث. تو اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، اہل سنت کو اگر کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو کیا ہے؟ اصحاب الحدیث. تو اہل سنت کا نام بھی کیا ہے؟ اصحاب الحدیث. ان کے نزدیک بھی اہل حق کون ہے؟ اصحاب الحدیث. اب وہ لوگ جو بولتے ہیں اہل حدیث الگ ہے اہل سنت الگ ہے، یہ کون سے اس سے کاٹ کے چھری سے الگ کر رہے ہیں معلوم نہیں. یہ بدعتی چھری ہے جس سے اس طرح کی تقسیم کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں ایک ہیں، اہل سنت بھی وہی ہیں اور اہل سنت کا نام کیا ہے؟ اصحاب الحدیث. تو ان کی کتاب غنیۃ الطالبین میں جو اردو میں یہ عربی میں ہے، جلد نمبر 166 پر یہ ہے. تو بہرحال یہ پہلا پرابلم تھا جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہے یا کسی کی بھی پیداوار ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے علماء امام البخاری، امام احمد اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب کیا تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ حنبلی تھے. ٹھیک ہے، حنبلی یعنی امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے. امام احمد ابن حنبل کون تھے؟ آپ نے پڑھا نا اوپر، کون تھے وہ؟ تو یہ بھی کون تھے؟ دیکھیے کتنا دور ہیں لیکن برابر مان رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں یہی اہل حدیث، وہ بھی بول رہے اہل حدیث. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی اہل حق کون ہیں؟ تو ظاہر بات ہے ان کے نزدیک بھی کون ہوں گے؟ اہل حدیث.